السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب احادیث شریفہ سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابواب العیدین، جمعہ کی نماز کے بعد اب عیدین کی نماز کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 515، باب فی المشی یوم العیدین، عید کے دن عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے، بہتر ہے۔ عید کے معنی اصل میں خوشی کے آتے ہیں۔ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر یکم شوال المکرم کو منائی جاتی ہے، جس دن نماز ادا کی جاتی ہے، نماز کے علاوہ صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ اس عید کو کہتے ہیں جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، جس میں نماز کے علاوہ قربانی بھی دی جاتی ہے۔ عید کے لیے بھی تقریباً وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہے، یعنی جمعہ جن پر واجب ہے انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جمعہ کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہیں عیدین کے صحیح ہونے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط آزاد ہونا، مقیم ہونا، تندرست ہونا اور بینا ہونا، یعنی بصارت والا ہونا اور چلنے پر قادر ہونا۔ ایسے شرائط ہیں کہ جو شخص آزاد ہو، مقیم ہو، تندرست ہو اور چلنے پر قادر ہو، کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نماز کے لیے چل کر نہ جا سکتا ہو، یہ جمعہ کے واجب ہونے کے شرائط تھے۔ اور جمعہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس مقام پر جمعہ ادا کیا جا رہا ہے وہ مصر ہو یا فنائے مصر ہو یا مصر کے درجے میں ہو، اور بادشاہ وقت کا ہونا اور ظہر کی نماز کا وقت کا ہونا اور خطبے کا ہونا ہے جمعہ کے صحیح ہونے کے من جملہ شرائط میں کی ایک شرط ہے۔ لیکن عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں فرق یہ ہے، عید کی نماز، عید کے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں، اور عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے صحیح ہونے کے شرائط ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے، جبکہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، اور عید کی نماز پہلے ادا کی جاتی ہے، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، جبکہ جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ اور جمعہ میں اذان ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے، بلکہ 2 اذانیں دی جاتی ہے، ایک نماز کے لیے، ایک خطبے سے پہلے، جبکہ عیدین میں اذان اور اقامت نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ تب یہ جو بیان ہے عید کی نماز کے لیے پیدل جانے کا بیان ہے، یہ سنت ہے۔ اگر عیدگاہ کافی دور ہو، پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پیدل جائیں۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال من السنة ان تخرج الى العید ماشیا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج۔ قال وعيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر۔
حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز عید کے لیے پیدل جانا اور نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن ہے، اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے، وہ اسے مستحب قرار دیتے ہیں کہ آدمی عید کی نماز کے لیے پیدل جائے اور بغیر عذر کے سواری پر سوار نہ ہو۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہے، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے، اور عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا یہ بھی سنت ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے کے جانا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے، عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا، کھجور ہو یا جو بھی میسر ہو کھا کر جانا سنت ہے۔ اسی لیے علماء اس حدیث شریف کی روشنی میں اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا چاہیے، بغیر عذر کے سواری پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 516، باب فی صلاۃ العید قبل الخطبۃ، خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر يصلون في العیدین قبل الخطبۃ ثم يخطبون، وفي الباب عن جابر بن عباس قال وإسا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال أن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پہلے نماز عید پڑھاتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس باب میں حضرت جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ہے، اور مروان بن حکم نے نماز عید سے پہلے خطبہ دینے کی ابتدا کی۔ جمعہ میں اور عیدین میں فرق یہی ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ عیدین میں پہلے نماز ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ عیدین کی نماز واجب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عمل، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ عید کے موقع پر پہلے آپ نماز پڑھاتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ مروان بن حکم جب گورنر بنا تو اس نے سنت کی مخالفت کی، پہلے خطبہ دیا اور پھر نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 517، باب ان صلاۃ العیدین بغیر اذان ولا اقامت، عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے یہ نماز ادا کی جائے گی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرۃ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت، وفی الباب عن جابر بن عبد اللہ بن عباس قال وعیسى وحدیث جابر بن سمرۃ حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم الا یؤذن لصلاۃ العیدین ولا لشیء من النوافل۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار عیدین کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، بارہا جب بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عیدین کی نماز ادا کی، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، کبھی اذان نہیں دی گئی اور کبھی اقامت نہیں کہی گئی۔ اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین کا اسی پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز اور نوافل کے لیے اذان نہ دی جائے، عیدین کی نماز کے لیے بھی اذان نہیں دی جائے گی، نفل نماز پڑھنا ہو تو اس کے لیے بھی اذان نہیں دی جائے گی۔ حدیث نمبر 518، باب القراءۃ فی العیدین، عیدین کی قراءت، عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا مسنون ہیں، سنت ہیں، اس کا بیان ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانۃ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر قال
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ وربما اجتمعا فی یوم واحد فیقرأ بہما وفی الباب عن ابی واقد وسمرۃ بن جندب وابن عباس قال حدیث النعمان بن بشیر حدیث حسن صحیح وهكذا روى سفیان الثوری ومسعر عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر مثل حدیث ابی عوانہ واما ابن عیینۃ فیختلف علیہ فی الروایات فیروى عنہ فیختلف علیہ فی الروایات فیروى عنہ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ عن حبیب بن سالم عن ابیہ عن النعمان بن بشیر ولا يعرف لحبیب بن سالم روایت عن ابیہ وحبیب بن سالم هو مولى النعمان بن بشیر وروی عن النعمان بن بشیر احادیث وقد روی عن ابن عیینۃ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر نحو روایت هؤلاء وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقرأ في صلاة العیدین بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعی۔ عیدین کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ جمعہ کے بیان میں بھی گزر چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں کبھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ عید میں بھی آپ عام طور پر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ بسا اوقات دونوں ایک ہی دن جمع ہو جاتے تو ان دونوں میں یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن ہی اگر عید آ جائے، جمعہ کے دن عید الفطر ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر جمعہ میں بھی یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن، اگر عید کا دن جمعہ کے دن ہی آ جائے، ایک دن جمع ہو جائیں یہ دونوں، تو آپ دونوں نمازوں میں انہی صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابو واقد، سمرہ بن جندب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری اور مسعر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے ابو عوانہ کی مثل حدیث روایت کی ہے، لیکن ابن عیینہ کی روایات میں اختلاف ہے۔ ابن عیینہ سے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن منتشر، محمد بن منتشر حبیب بن سالم نعمان بن بشیر سے روایت ہے، اور حبیب بن سالم کی اپنے والد سے کوئی روایت مشہور اور معروف نہیں ہے۔ حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر کے غلام تھے، اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابن عیینہ سے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن منتشر ان حضرات کی روایت کے مطابق بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید 26ویں پارے میں ایک سورہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ بہرحال ان احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید کی نماز میں مسنون قرات پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا چاہیے۔ ونیز بعض روایتوں میں سورہ قاف اور سورہ قمر کا بھی ذکر آیا ہے۔ سنت کی اقتداء میں، سنت کی پیروی میں حافظ قرآن ہوں تو ان صورتوں کی تلاوت کرنا بہتر ہے، ورنہ جو میسر ہو، جو یاد ہو، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 519 حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن بن عیسیٰ حدثنا مالک عن ضمرة بن سعید المازنی عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ به في الفطر والاضحى قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ عبید اللہ بن عبداللہ
بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ کون سی صورتیں آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، اس میں پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 520 حدثنا حناد حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال وسوى ابو واقد الذي اسمه الحارث بن عوف۔ ابن عیینہ نے ضمرہ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو واقد لیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔ حدیث نمبر 521 باب فی التکبیر فی العیدین، تکبیرات عیدین کا بیان۔ حدثنا مسلم بن عمرو ابو عمرو الحذاء المدینی حدثنا عبداللہ بن نافع عن کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءة وفی الآخرة 5 قبل القراءة وفی الباب عن عائشة بن عمر وعبداللہ بن عمرو قال ویسا حدیث جد کثیر حدیث حسن وهو احسن شیء روی فی هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسمه عمرو بن عوف المزنی والعمل على هذا عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم وهكذا روی عن ابی ہریرہ انه صلى بالمدینة نحو هذه الصلاة وهو قول اہل المدینة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وروي عن ابن مسعود انه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري۔ عیدین کی نماز میں جو 6 زائد تکبیرات ہیں ان کا بیان ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ تکبیرات کی تعداد کتنی ہے۔ احناف کے پاس جملہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ 3 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پہلی اور دوسری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں باندھ لیں گے۔ 6 زائد تکبیرات میں سے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ادا کیے جائیں گے اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ضم سورہ کے بعد ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو چوتھی تکبیر رکوع کی ہے۔ بہرحال پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 جملہ عیدین کی نماز میں عید الفطر میں 6 زائد تکبیرات، اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے گی۔ یہ تکبیرات واجب ہیں۔ غالباً امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس تقریباً 12 تکبیرات کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے گی، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں، احادیث شریفہ ہیں۔ احناف کے پاس بھی دلائل ہیں 6 زائد تکبیرات کے۔ کثیر بن عبداللہ بواس والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 5 تکبیریں فرمائیں، 5 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اس طرح 7 اور 5 دونوں رکعتوں میں ملا کر 12 تکبیرات ہوئیں۔ اس حدیث شریف پر بعض فقہا کا عمل ہے، جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کثیر کے دادا کی روایت درجے کے اعتبار سے حسن ہے، اور اس باب میں منقول احادیث سے رسول میں سے حسن ہیں، یعنی اس سلسلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب میں یہ بہتر ہے۔ اور یہ راوی کا نام بتاتے ہیں، ان کا نام عمرو بن عوف مزنی ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اس حدیث پر عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں اسی طرح نماز پڑھائی۔
پہلی رکعت میں 7 مرتبہ انہوں نے اللہ اکبر کہا اور دوسری رکعت میں 5 مرتبہ۔ اہل مدینہ کا یہی قول ہے، امام مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ یعنی ان ائمہ کے پاس جملہ 12 تکبیرات ہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عیدین کی 9 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے، یعنی 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورہ پڑھیں گے، پھر 4 تکبیر کہیں گے، رکوع کی تکبیر ان میں شامل ہے۔ دوسری رکعت میں جو 4 تکبیر ہے اس میں ایک رکوع کی تکبیر بھی ہے۔ صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام سے اسی طرح مروی ہے، اہل کوفہ اور سفیان ثوری اسی کے قائل ہیں۔ احناف کے بعد جو مشہور روایت ہے اور جو عمل جس پر چلا آ رہا ہے، مفتہ بھی قول ہے، مختلف روایتیں ہیں، لیکن اب جو عمل چلا آ رہا ہے وہ ہے جملہ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا عمل ہے، 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو ادا کی جائے گی۔ 6 زائد تکبیرات میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کہیں گے۔ حدیث نمبر 522، لا صلاۃ قبل العیدین ولا بعدہما، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ عید کے دن صرف عید کی نماز واجب ہے، اس ٹائم میں، اس وقت عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی، اور عید کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 522، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد الطیالسی انبأنا شعبۃ عن عدی بن ثابت قال سمعت سعید بن جبیر یحدث عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي سعيد قال ابو اسحاق حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق، وقد رأى طائفة من اہل العلم الصلاة بعد صلاة العیدین وقبلها من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، والقول الاول اصح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر عید سے نہ تو آپ نے عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی عید کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لائے، 2 رکعتیں نماز ادا کیا، پڑھائے، لیکن عید کی نماز سے پہلے بھی آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھی، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں ہے اور بعد میں بھی کوئی نفل نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے، بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض صحابہ و تابعین اس سے پہلے اور بعد نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کا اور بعض تابعین کا عمل تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے اس کی نماز سے پہلے یا عید کے بعد تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، معتبر ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو چونکہ فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، اس لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز کی قضا پڑھ لے، اور سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا، کیونکہ زوال سے پہلے اسی دن کی فجر کی قضا ہے وہ، اور زوال سے پہلے پڑھی جا رہی ہے، اسی لیے سنت بھی پڑھی جائے گی اور فرض بھی۔ حدیث نمبر 523، حدثنا حسین بن حریث ابو عمار حدثنا وکیع عن ابان بن عبداللہ البجلی عن ابی بکر بن حفص هو ابن عمر هو ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص عن ابن عمر انه خرج یوم عید ولم يصلي قبلها وبعدها وذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعله قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو بکر بن حفص جو عمر بن سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
عید کے دن تشریف لائے تو آپ نے عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی عمل یہی تھا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھا کرتے تھے اور عید کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ سنت یہی ہے۔ حدیث نمبر 524، باب فی خروج النساء فی العیدین۔ نماز عید کے لیے عورتیں عید کی نماز کو جا سکتی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی نماز کے لیے مسجد کو جایا کرتی تھی، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب عہد مبارک آیا تو عورتوں کو باہر نکلنے سے، مساجد جانے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ فتنے کا ڈر تھا اور فتنہ رونما ہو چکا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال دیکھ لیتے جو اس زمانے کی عورتوں نے پیدا کر دی ہے تو ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مساجد جانے سے، نماز کے لیے آنے سے روک دیتے۔ حدیث نمبر 524، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا منصور وهو بن زازان عن ابن سیرین عن ام عطیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الابکار والعواتق وذوات الخدور والحیض فی العیدین، فاما الحیض فیعتزلن المصلی ویشهدن دعوت المسلمین۔ قالت احداهن یا رسول اللہ لم یکن لها جلباب، قال فلتعرها اختها من جلبابها۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے کنواری لڑکیاں، بالغات، دوشیزائیں اور حیض والی عورتیں، پیریڈ والی عورتیں عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتی تھیں، جاتی تھیں۔ چنانچہ حائضہ عورتیں، پیریڈ والی عورتیں عیدگاہ سے الگ رہتی تھیں، چونکہ حالت حیض میں عیدگاہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی عورتیں، اسی لیے وہ لوگ عیدگاہ سے علیحدہ رہتی تھی، البتہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوتی تھی۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، ستر کے لیے، چہرہ ڈھانکنے کے لیے برقعے کے طور پر چادر نہ ہو اگر کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے، تو کیا اس کو بھی نماز عید کے لیے آنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دوسری بہنوں سے ایک چادر عاریتاً دے دے۔ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، برقع نہ ہو، تو اپنی مسلمان بہن کے پاس سے لے کر عاریتاً نماز کے لیے لے، پھر نماز سے آ کر واپس کر دے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں مسجد کو نماز کے لیے جاتی تھی، بلکہ عیدگاہ بھی عید کی نماز کے لیے جاتی تھی، اگرچہ کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سب عورتیں نکلتی تھیں، لیکن بعد میں چونکہ فتنہ رونما ہو چکا تھا اور صورتحال بگڑ چکی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ اور خود ایک حدیث شریف میں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور گھر میں بھی ہال میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ بیڈ روم میں نماز پڑھے۔ بیڈ روم میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کوٹھری میں، جہاں پر عام طور پر سامان رکھا جاتا ہے، یا اندر جو ایک کمرہ ہوتا ہے گھر میں محفوظ، جہاں پر کوئی داخل نہیں ہوتے۔ تو جتنا اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جتنا ستر کرے، جتنا اپنے اعضاء کو چھپائے حالت نماز میں بھی، اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ حال جسم کے حصوں کو چھپائے یہ بہتر ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی گھر میں کرنا چاہیے۔ اسی لیے نماز کی اہمیت یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر عورت پیریڈ کے دنوں میں بھی ہو تو کسی کو اس کا پیریڈ معلوم نہ ہو، اس لیے اس کو کم سے کم وضو کر کے مصلی پر تو بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کی یہ حالت کسی پر ظاہر نہ ہو۔ حدیث نمبر 525، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم عن ہشام بن حسان عن حفصة بن سیرین عن ام عطیہ بن حبیہ وفی الباب عن ابن عباس وجابر وقال ویسا حدیث ام عطیہ حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين وكرهه بعضهم وروي عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها
ولا تتزين فإن أبت إلا أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. حفصہ بنت سیرین نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے اسی کے ہم مسئلہ روایت نقل کی ہے. اس باب میں حضرت ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے. بعض علماء کا اس پر عمل ہے اور انہوں نے عورتوں کو عیدگاہ جانے کی اجازت دی ہے. بعض فقہا کے پاس عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں عید کی نماز کے دن، جبکہ بعض کے نزدیک عورتوں کا عیدگاہ کو جانا مکروہ ہے. ابن مبارک فرماتے ہیں آج کے دور میں میرے نزدیک عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا مکروہ ہے. عبداللہ بن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں، خود امام بخاری کے غالباً یا امام بخاری کے استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہیں. غالباً 181 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. بڑے اپنے وقت کے محدث ہیں. آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں سن 200 ہجری کے اندر کی بات ہے. یہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے 100 سال کے بعد کی بھی نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ بڑے بڑے اکابر تابعین فقہا فرماتے ہیں کہ آج یعنی اس زمانے میں عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا مکروہ ہے، کیونکہ فتنہ واقع ہو چکا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں. اب ایسے عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، جیسا کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز بھی واجب نہیں ہے. جمعہ کے بجائے ظہر پڑھنا چاہیے. البتہ اگر کوئی عورت جانا چاہے، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ عورتوں کا عید کی نماز کے لیے جانا مکروہ ہے. اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے، عبادت کرنا چاہتی ہے، شامل ہونا چاہتی ہے عبادت میں، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے. لیکن کس حال میں؟ تو اس کا شوہر اسے پرانے کپڑوں میں بغیر زینت کے جانے کی اجازت دے، جانے سے منع نہ کرے. شوہر اجازت دے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت بن سنور کر نہ جائے، زینت اختیار کر کے نہ جائے. خستہ حالت میں بالکل معمولی سادہ لباس پہن کر جائے، جاذب نظر لباس پہن کر نہ جائے. اور اگر وہ اس طرح جانے سے انکار کرے تو شوہر کو روکنے کا اختیار ہے. عورت اگر انکار کر دے کہ وہ سادے کپڑے پہن کر معمولی حالت میں، خستہ حالت میں نہیں جائے گی، بن سنور کر ہی جائے گی، تیار ہو کر جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو روکنے کا بھی اختیار ہے، بیوی کو اجازت نہ دینے کا بھی اختیار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی آج کی یہ بدعات دیکھتے، عورتوں نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری کی وجہ سے جو بگاڑ آ گیا ہے، عورتوں کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، اگر ان تبدیلیوں کو ملاحظہ فرما دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کے عورتوں کو منع کیا گیا. سفیان ثوری بھی اس دور میں عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا مکروہ قرار دیتے ہیں. سفیان ثوری یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں. غالباً 161 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ بھی یہی فرماتے تھے کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کو نہ جائیں، کیونکہ ان پر عید کی نماز ہی واجب نہیں ہے. تاہم اگر پڑھ لیں تو ہو جائے گی جماعت کے ساتھ، اگر مردوں کے ساتھ شامل ہو کر. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ ابھی 200 سال بھی نہیں گزرے تھے. اس وقت کے فقہا فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا مکروہ ہے. تو یہ تو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. نئے فتنے رونما ہو چکے ہیں. اس لیے ایسے حالات میں عورتوں کا اپنے گھر میں ہی رہنا بہتر ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. حدیث نمبر 536. سوال ہے اس میں کہ ایک صحابیہ مطلب کسی شیخ الحدیث ہے کسی جامعہ کے، تو میں نے ان سے جو ہے ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو ریکارڈنگ تھی غالباً 3 گھنٹے کی. تو اس میں وہ شیخ الحدیث جو ہے یہ حدیث مبارک کو لے کر آئے
کہ وہ صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پیچھے پڑھنے سے زیادہ ثواب تمہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے میں۔ جی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب کہ اس زمانے میں جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہدے خلافت میں، آپ کے خلافت کے زمانے میں، آپ کے دور میں آپ نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ جی جو اس زمانے کی بات ہے، تو آج کے موجودہ زمانے کی حالت تو اور ہی خطرناک ہے۔ اگر اس زمانے میں صحابہ ہوتے اور عورتیں ایسا بے ڈھنگے کپڑے اور چست لباس وغیرہ جو آج ماڈرن زمانے میں جو پہنے جا رہے ہیں، اگر وہ صحابہ کا زمانہ ہوتا تو ممکن ہے کہ صحابہ ہر کس اجازت نہ دیتے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے۔ گویا کہ میں سمجھتا ہوں شاید حرام بھی بول سکتے تھے ہوں گے کسی قرآن کی آیات یا حدیث کے حوالے سے۔ جی تو جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کر صرف اور صرف جو ہے 10 سے بمشکل 10 سال ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منع کر دیا تھا عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے۔ آج کے زمانے میں تو آج چونکہ اس معاملے میں آپ کیا فرمائیں؟ بے حیائی کا ماحول عام ہو گیا ہے اور عورتیں چست لباس، جاذب نظر لباس پہن کر مردوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اس میں وہ بھی برابر کی شریک ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چست لباس پہننے سے سختی سے منع فرمایا کہ عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے ان کے جسم کی ساخت نمایاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، دکھائی نہ دے۔ بہرحال برقعے بھی ایسے ہونا چاہیے جو ستر پوشی کرنے والے ہوں، پورا جسم ڈھک جائے، اور جاذب نظر لباس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن صرف شوہر کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس زمانے میں تو چونکہ نت نئے فتنے واقع ہو چکے ہیں چست لباس کی شکل میں، اور جو لباس آ رہے ہیں ہاف آستین بغیر آستین کے بھی، یہ بالکل بے حیائی کے لباس ہیں۔ عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، پورے جسم کو چھپانا فرض ہے۔ صرف آنکھیں باہر جب نکلے عورت تو آنکھ اور دونوں ہاتھ ہتھیلیاں اور دونوں پیر دکھا سکتی ہے، تاہم اس میں بھی احتیاط اگر اختیار کرے، وہ موزے پہن لے، پہتابے پہن لے اور دستانے پہن لے ہاتھوں میں تو اور بھی بہت بہتر ہے۔ بہرحال اس پورا آشوب دور میں، فتنے کے دور میں عورتوں کا باہر نکلنا صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ شاپنگ کے لیے یا بلا ضرورت باہر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ سخت ضرورت ہو، ایسی کوئی نہ ہو، نکلنے کی ضرورت پڑے تو محرم کے ساتھ نکلے اور بالکل پورے اہتمام کے ساتھ پردے کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ حدیث نمبر 526 باب ما جاء فی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی العید فی طریق ورجوعہ من طریق آخر۔ عیدگاہ کو جاتے وقت ایک راستے سے جانا اور واپسی میں دوسرے سے راستے سے آنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے غیر مسلموں پر رعب و دبدبہ اور مسلمانوں کا خوف طاری رہے، یعنی مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو، سب مسلمان ممکن ہو تو ایک ساتھ جائیں، ایک راستے سے جائیں اور پھر دوسرے راستے سے واپس ہوں تاکہ سب طرف رہنے والے کفار اور مشرکین پر مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب باقی رہے۔ حدیث نمبر 526 حدثنا عبد الاعلی بن واصل بن عبد الاعلی الکوفی و ابو زرعۃ قال حدثنا محمد بن السلطان فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث عن ابی هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي رافع قال بس حديث ابي هريرة حديث حسن غريب وروى ابو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله وقد استحب بعض اهل العلم للامام اذا خرج في طريق ان يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه اصح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔
اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو رافع رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن غریب ہے، اور ابو طمیلہ اور یونس بن محمد نے یہ حدیث بواسطہ فلیح بن سلیمان اور سعید بن حارث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ بعض علماء نے آتے جاتے وقت راستہ بدلنے کو اس حدیث کی اتباع میں مستحب قرار دیا۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ حدیث کی اتباع میں راستہ بدل کر جائیں تو بہتر ہے، حدیث کی اتباع ہوگی، سنت کی پیروی ہوگی۔ تاہم اگر جس راستے سے گئے ہیں اسی راستے سے واپس ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ حدیث کی اتباع میں سنت کی پیروی میں اگر ایسا کریں تو بہتر ہے، سنت کی پیروی کرنے کا ثواب ملے گا۔ امام شافعی کا یہی قول ہے، گویا کہ حضرت جابر کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ ایک راستے سے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے واپس ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 527 باب فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج۔ عید الفطر میں نماز عید سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، مستحب ہے۔ حدثنا حسن الصباح البزار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة بن عبد الله بن بريدة نبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، وفي الباب عن علي وأنس قال وسا حديث بريدة بن حسيب الأسلمي حديث غريب، وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على التمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لے جاتے اور عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے۔ عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کھانا سنت ہے، نماز سے پہلے نہیں کھانا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی ضعیف ہوں، بوڑھے ہوں، عید کی نماز کے لیے کافی وقت ہے، ضرورت ہے تو کھا سکتے ہیں۔ تاہم اگر نہ کھائیں تو اس سنت کی اس میں اتباع ہوگی، پیروی ہوگی۔ اس باب میں حضرت علی اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت آئی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بریدہ بن حسیب اسلمی کی روایت درجے کے اعتبار سے غریب ہے، ایک تنہا روایت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ثواب بن عتبہ سے اس حدیث کے سوا کوئی دوسری روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہ جائے۔ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے اور کھجور کھانا مستحب ہے۔ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کھجور کھا کر نماز عید کے لیے جانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے روز نماز سے واپسی پر کھانا کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 528 حدثنا قتيبة حدثنا هشيم بن محمد بن اسحاق عن حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى قال وعيسى هذا حديث حسن غريب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح غریب ہے۔ بہرحال عید الفطر میں نماز عید سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، کھجور کھانا سنت ہے، بہتر ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ عیدین کی نماز کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد سفر کا بیان ہوگا۔ عیدین کی نماز کے بیان کی تقریباً حدیث نمبر 515 سے تقریباً حدیث نمبر 528 پر عیدین کی نماز کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔